اور غور کرو افرأیتم ما تمنون، تم نے اپنی پیدائش میں کیا کیا؟ تم نے ایک بوند قطرے کا عورت کے رحم میں ڈالا اور تم اس قطرے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے، اور تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اس قطرے کے ذریعے سے کیا بننے جا رہا ہے۔ لیکن اپنے خالق کے بارے میں سوچو کہ وہ اس قطرے کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور اسے کس طرح سے خوبصورت شکل دیتا ہے کہ ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ تمہارا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، تمہارا کوئی اس میں کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو اس کو مانیٹر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو اس کی جس طرح کی چاہتا ہے شکل دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو بیج تم بوتے ہو وہ مردہ دانہ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں اس میں کمال کہ بیج زمین میں جا کر اپنے لیے جس چیز کی اس کو ضرورت ہے افزائش کے لیے ان چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے، ان سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکالتا ہے، ان شاخوں کے ذریعے جو اس کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور تمہیں اگر پتہ ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے۔ اچھا یہاں اللہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح تارے اپنے مدار میں جمے ہوئے ہیں، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام قرآن بھی طاقتور اور مضبوط ہے اور اپنی جگہ جمی ہوئی بات کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ واقعہ کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے ان آیات کا کہ اس کو سننے میں ہی دیکھیں کتنا سرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو
یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ تمہارا رب العالمین ہے کون. اللہ نے اپنا تعارف کرایا 5 چیزوں کے ذریعے کہ تم اگر عقل رکھتے ہو تو ان چیزوں پر غور کرو اور ترتیب دیکھیں. یعنی قرآن جو آدمی پڑھتا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی ترتیب ہے کہ پہلے بتایا کہ یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس کی موت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ 4 چیزیں تم دیکھو کہ تم کتنے بے بس ہو. اپنی پیدائش کے معاملے میں تم کتنے بے بس ہو, اپنی موت کے بارے میں. اور جو 4 چیزیں اللہ نے یہاں پر گنوائیں ان میں اس بیج کو دیکھو جس بیج کو تم زمین میں بوتے ہو. اس پانی کو دیکھو جو آسمان سے برستا ہے, اس پر تمہارا کتنا کنٹرول ہے. اور وہ پانی جو سمندروں سے اڑتا ہے بارشوں کے لیے, وہ کڑوا پانی ہوتا ہے, اللہ اسے کس طرح سے میٹھا کرتا ہے. اگر اللہ کڑوا کر دے تو تمہارا کیا بنے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو آگ کے لیے تمہیں اللہ نے درخت پیدا کیے. یعنی آج ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ذرا غور کریں گے کہ دیکھیں ہم کتنے بے بس ہیں اور ہمارا خالق جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے. تو اللہ وہ چیزیں جو ہمارے روزمرہ کے مشاہدے کی ہیں قرآن میں, ان کے ذریعے سے ہماری جو انٹلیکٹ ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلی آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, کہ ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں, تم اس کے باوجود کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا, اس کے باوجود بھی تم گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین کون ہے. اور غور کرو, افرأیتم ما تمنون, تم نے اپنی پیدائش میں کیا کیا. تم نے ایک بوند قطرے کا عورت کے رحم میں ڈالا اور تم اس قطرے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے, اور تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے, تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اس قطرے کے ذریعے سے کیا بننے جا رہا ہے. لیکن اپنے خالق کے بارے میں سوچو کہ وہ اس قطرے کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور اسے کس طرح سے خوبصورت شکل دیتا ہے کہ ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ تمہارا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, تمہارا کوئی اس میں کنٹرول نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو اس کو مانیٹر کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو اس کی جس طرح کی چاہتا ہے شکل دے دیتا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تو تم تو اس قطرے کے ذریعے خلق کرنے والے یا ہم ہیں اس قطرے کے ذریعے خلق کرنے والے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اور پھر تمہیں ہم نے اس دوران میں ایک موت سے بھی تمہارا واسطہ پڑتا ہے, اور اس موت کے بارے میں تم دیکھو تم کتنے بے بس ہو. کوئی ہے تم میں کہ جو اپنی موت کو ٹالا سکتا ہے. تم بڑے سے بڑے بادشاہ بن جاؤ, تم بڑے سے بڑے طاقتور انسان بن جاؤ, لیکن کسی میں اتنی طاقت ہے. اپنی بے بسی کو دیکھو. اس موت کے ذریعے بھی اللہ تمہیں ایک سبق سکھانا چاہتا ہے. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون, اور اللہ چاہے تو تمہیں, یعنی اس میں اتنی طاقت ہے کہ تمہیں چاہے تو جس طرح سے بدل دے. اور اس سے اگلی آیت کے اندر جو بڑی خوبصورت بات کہی نا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, یعنی اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں یہ تو ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری دنیا میں تمہارا دوبارہ وجود ہونا ہے اس کا تمہیں علم نہیں ہے, لیکن اس پہلی دنیا کے وجود کا تو تمہیں علم ہے. کتنا خوبصورت قرآن نے یہ انداز اختیار کیا کہ ٹھیک ہے اس دنیا کا تو تمہیں علم نہیں ہے کہ تم کیسے پیدا کیے جاؤ گے, تمہاری کیا صورت ہوگی, تمہاری کیا شکل ہوگی, اللہ تمہیں کیسے پیدا کرے گا. لیکن خدا کے بندوں, تم اپنے اس دنیا کے وجود پر تو غور کرو جسے تم خود اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہو کہ ہم تمہیں کس طریقے سے ایک مردہ سے جاندار چیز بنا کر کھڑی کر دیتے ہیں. تو کیا یہ نشانی تمہاری عقل کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اگر اپنی اس دنیا کی زندگی پر, اپنی پیدائش پر, اس قطرے پر, اس سے انسان کے بننے پر, اور پھر اس انسان کو کتنی بڑی طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے,
تو اس کے ذریعے سے پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو بیج تم بوتے ہو وہ ایک مردہ دانہ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں اس میں کمال کہ بیج زمین میں جا کر اپنے لیے جس چیز کی اس کو ضرورت ہے افزائش کے لیے ان چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے، ان سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکالتا ہے، ان شاخوں کے ذریعے جو اس کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اچھا اس سے بڑی بات بتاؤں میں آپ کو جو کمال کی غور کرنے کی ہے، بیج کتنی بے جان چیز ہے، اور اس سے جو پودا نکلتا ہے اس کو اگر آپ پھونک ماریں نا تو وہ اڑ جائے، لیکن اتنی مضبوط زمین کو چیر کر وہ باہر نکلتا ہے۔ کتنی مضبوط زمین ہے، یعنی جس کو آپ کو بیلچے لا کر اسے کھودنا پڑتا ہے، وہ ایک بے جان سا پودا جس کو اگر آپ ہاتھ میں ملیں تو پتہ بھی نہ چلے، آپ پھونک مارے تو پتہ نہ چلے، لیکن یہ تمہارے رب کی شان ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ بیج کے اندر جان ڈالتا ہے کہ وہ اس زمین سے اپنی ضروریات پوری کر کر باہر نکلتا ہے۔ اور ہر بیج کو پھر غور کرو کہ اس میں پورا پوٹینشل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آم کے بیج سے سیب کا درخت اگ رہا ہے، نہیں، ہر بیج کے اندر اپنا ایک پوٹینشل ہے اور وہ پورا درخت ہے، یعنی وہ چھوٹا سا بیج جو ہے وہ پورا درخت ہے اگر تم اس پر ذرا غور کرو ساری چیزوں پر۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں کچھ آیات کو تھوڑا سا اسکپ بھی کروں گا، آگے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اور ذرا اس پانی پہ غور کرو جس پانی کو تم پیتے ہو، جسے ہم بارش کے ذریعے تمہارے لیے برساتے ہیں۔ اگر اس پانی کو ہم روک دیں تمہاری کوئی طاقت ہے کہ تم اس پانی کو اپنے لیے برساؤ؟ یعنی آپ دیکھیں نا جہاں قحط آتی ہے، اب 3-4 دن پہلے کی خبر تھی کہ تہران میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر اس ہفتے میں بارش نہیں ہوئی تو پورے تہران کو خالی کرنا پڑے گا۔ وہ میرا بیٹا جارڈن میں ہے تو جارڈن میں وہ کہنے لگا سبزیوں وغیرہ کا حال بہت برا ہے ابو، بالکل سوکھی سبزیاں آ رہی ہیں، اور لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی بارش ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کا لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہیں، تو آج جو ہے یعنی 3 دن پہلے کھل کر بارش ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ کا جو پورا نظام ہے کہ زمین سے پانی ایواپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمندروں کا نمکین پانی ہے اگلی آیات کے اندر، اس نمکین پانی کو ہم میٹھے پانی میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس پانی کی جہاں جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ تمہارا اس پر کتنا کنٹرول ہے؟ سائنسدانوں نے آرٹیفیشل بارش لانے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں اس کوشش کو اللہ کی کوشش کے مقابلے میں ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کا ایک کھیل ہے، اچھا ایک بات اور ذرا یہاں غور کریں، جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو اللہ نے فراوانی میں پیدا کیا ہے اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں رکھا۔ ہوا کی انسان کو ضرورت ہے، آکسیجن کی انسان کو ضرورت ہے، اللہ نے فراوانی میں پیدا کیا، اور یہ نہیں ہے کوئی اس پہ کنٹرول کر لے، کوئی راشن لگا دے، غریب کو نہ ملے امیر کو مل جائے، نہیں، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ہوا ہے ساری دنیا کے اندر، آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے، پانی کی ہر ایک کی ضرورت ہے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ غریب کو بھی ملتا ہے، وہ امیر کو بھی ملتا ہے، وہ دیہات والے کو بھی ملتا ہے، وہ شہر والے کو بھی ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں، یعنی نطفے کی بات کی، پھر بیج کی بات کی، پھر اس کے بعد بارش کے پانی کی بات کی۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، اور یہ جو آگ جلانے کے لیے تم لکڑیاں استعمال کرتے ہو، ان درختوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھا آج کی دنیا میں تو شاید میرے اور آپ کے سمجھ میں اتنی یہ بات نہ آئے، اس لیے کہ ہم اپنے ساتھ وہ گیس کا ٹینک بھی لے کے چل سکتے ہیں اور آگ جلانے کے لیے کوئی اور انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں یہاں جو قرآن انہیں یاد دلاتا ہے اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، یعنی یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں آگ کا، یہ نشانی بھی ہے 2 طرح کی۔ ایک تو یہ کہ تم جنگلوں میں دیکھو کہ جب تم سفر کرتے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہوتا کھانے پکانے کے لیے، لیکن اللہ نے جنگلوں میں تمہارے لیے آگ کا انتظام کیا، یہ درخت اگائے
تاکہ تم اپنی آگ کا انتظام کر سکو جب تم سفر میں ہو، ورنہ تو لوگ بھوکے مر جاتے۔ اگر آپ کا سفر ہے، پہلے زمانے کا تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اب اگر مہینوں کا آپ کا سفر ہے تو کتنا کھانا لے کے چلیں گے آپ؟ اور گرمی ہے، کھانا کتنے دن آپ کا چلے گا؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس آگ میں تمہارے لیے ایک تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا جنگلوں میں آگ کا، اور دوسرے اس میں تمہیں جہنم کی آگ کی یاد دہانی کی بھی نشانی ہے کہ اس چھوٹی سی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس آگ کا انتظام کرو کہ جو جہنم کی آگ ہے۔ اب اگلی آیات جو ہے نا وہ اللہ کی کبریائی کی ہیں، اللہ کی بڑائی کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ساری دلیل دے دی انہیں، لیکن ان ساری دلائل کے باوجود بھی ان میں سے جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے، اور ماننے والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ماننے والے کے دن میں 50 سوال نہیں ہوتے، ماننے والا تو ایک نشانی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے آمنت باللہ، اور میں نے دل سے ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جو انہوں نے کہہ دیا آمنا صدقنا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اس کے لیے تمام مسلمانوں کو کہ تم نے یہ اتنی ساری باتیں انہیں بتائی ہیں، اگر انہیں ذرا سی بھی عقل ہو لیکن یہ اس کے باوجود بھی نہیں مانیں گے تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اچھا، یہ انداز قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا، یہ لوگ تم پہ آوازیں کستے ہیں، یہ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی آوازوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور قسم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں قسم کھا رہے، قسم ہے ان تاروں کی کہ جو اپنے مدار میں جمے ہوئے ہیں، یہ قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاروں کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور تمہیں اگر پتہ ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے۔ اچھا، یہاں اللہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح تارے اپنے مدار میں جمے ہوئے ہیں، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام قرآن بھی طاقتور اور مضبوط ہے اور اپنی جگہ جمی ہوئی بات کرتا ہے۔ قرآن میں جب کوئی قسم کھائی جائے گی تو قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ قسم اس کے لیے گواہی ہے، وٹنس ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں پتہ ہو جو قسم میں کھائی ہے میں نے، اللہ نے، یہ قسم بہت عظیم ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک جگہ محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے ان لوگوں کے جو پاک ہیں۔ اس لیے کہ مشرکین یہ بات کہتے تھے کہ شیطان اس میں کوئی چیز مکس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید مشرکوں سے، عیسائیوں سے کچھ چیزیں لے کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ کتاب جن ہاتھوں میں ہے وہ پاک ہاتھ ہیں، جو اس کو ڈیلیور کرنے والے ہیں وہ پاک لوگ ہیں۔ یہ نجس لوگ تو اس کتاب کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اور اسی آیت سے علماء نے یہ فتویٰ اخذ کیا، نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن کو ناپاک آدمی ٹچ نہیں کر سکتا۔ جو آدمی نجاست میں ہے وہ آدمی قرآن کو بغیر، نجاست والا تو جس کو وہ غسل جس پر واجب ہو گیا ہے وہ تو زبان سے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، مرد کے لیے۔ عورت کے لیے ایکسیپشنز ہیں، اس کا وقت نہیں ہے میرے پہ بات کرنے کا، لیکن اگر کسی پہ غسل واجب ہے وہ آدمی تو زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، چھونا تو الگ بات ہے، لیکن آدمی پاک ہے، غسل واجب نہیں ہوا لیکن وضو نہیں ہے، وہ آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنزیل من رب العالمین، کتنا خوبصورت دیکھیں اللہ نے تعارف کرایا، اور یہ تمہارے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو یہ حوصلہ بھی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور مسلمانوں کو کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں، لوگ نہ مانیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس پر یقین کرو، اس نے جو بات کہی ہے
اس پہ آمنا صدقنا کہو، اپنے دلوں کو مضبوط جما کے رکھو۔ اللہ کی بات مضبوط ہے اور اللہ کا کلام مضبوط ہے، اور اللہ کی بات حق تھی، حق ہے، اور رہتی دنیا تک حق رہے گی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔